اور دوسرا میں ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھ لے تو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھ لے تو 3 محل تیار۔ آج کل میں پڑھواتا ہوں لوگوں سے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، روٹی بناتے بناتے پڑھ لیا، چائے بناتے بناتے پڑھ لیا، کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیا، 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے۔ 313 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ تو 31 محل جنت میں ہمارے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو میسج کرے گا نہیں۔ دنیا میں تو 2 بنگلے بنا لو آپ تو انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ احمد آباد میں بہت فارم بنا لیے، بہت پراپرٹیاں بنا لی، اللہ تعالیٰ آپ کے فارم میں، آپ کے پراپرٹیوں میں اللہ بہت برکت دے، ہماری دعا ہے۔ لیکن اب جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا یونس رات کو اگر نیند نہ آوے نا تو 10-15 بنگلے بنا لینے کے جنت میں۔ سمجھ گئے نا؟ سورہ اخلاص پڑھتے رہنے کا، سورہ اخلاص پڑھتے رہنے کا، بنگلے بھی تیار ہو جائیں گے، نیند بھی آ جائے گی۔ ابا کہتے تھے بیان کے لیے میں جاتا ہوں تو کسی سے بات نہیں کرتا ہوں، میں بنگلے بناتے بناتے جاتا ہوں اور پھر بیٹھ جاتا ہوں اور السلام علیکم کہہ کے بیان شروع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا بیان ٹھیک کرا دیتا ہے۔ میں بھی اپنے گھر سے پیدل جاتا ہوں میرے جنات کے ساتھ، جنات روزانہ مجھے لینے آتا ہے، وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے جاتا ہوں تو میں وہ بات کرتا ہے، میں کہ خاموش رہو بھائی میں بنگلے بنا رہا ہوں۔ بنگلے بناتے بناتے جو چلا جاتا ہوں مسجد میں پیدل اور وہاں سے پیدل آتا ہوں۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو۔ مختصر استغفار پڑھ لو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 10 منٹ میں ہو جائے گا۔ درود شریف بھی مختصر پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صرف درود نہیں پڑھنا، سلام بھی ہے اس کے اندر، تو یہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا، تو درود بھی ہوگا سلام بھی ہوگا۔ تو فائدہ کیا ہوگا بتاؤں؟ 313 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دی اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دی اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دی، انشاءاللہ قیامت تک کی آپ کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے دین نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور کوئی بھکاری بھی نہیں رہے گا، دعا بھی اللہ قبول کرے گا۔ اس پر مختصر قصہ سنا دیتا ہوں۔ یہ صلاح الدین ایوبی جو تھے نا، صلاح الدین ایوبی، ان کے والد شادی نہیں کرتے تھے، پانی دینا، ان کے والد جو شادی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے شادی نہیں کرنی۔ تو خاندانی لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، تو پوچھتے تھے ان کے خاندان والے میں شادی کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ نہیں کرنی شادی مجھے، بھائی اتنا مال ہے تو مال کہاں جائے گا، تو کیسے زندگی گزارے گا، تیری نسل کیسے چلے گی؟ صلاح الدین ایوبی کے والد سے لوگ کہتے تھے مجھے شادی نہیں کرنی۔ جب گھر والے لڑکے لڑکیاں بہنیں یہ سب کو کہتے کہ بھی شادی کرو شادی کرو، انہوں نے کہا مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ تو ان کے خاندان والے کہتے تھے وہ تو تجھے جنت میں ملے گی، یہاں تو ملنے کی نہیں، یہاں تو اڑی ٹڑی ملے گی۔ بیوی تو اڑی ٹڑی ہی اچھی لگتی ہے، بیوی جو ہے وہ ایڑی ٹیڑی ہی اچھی لگتی ہے، وہ ٹیڑی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو جو ہے ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا اور دل کے قریب رکھا کہ بیوی کا مقام دل کے قریب ہے، عزت دو۔ تو ان کے والد کہتے تھے مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، مالدار آدمی تھے صلاح الدین ایوبی کے والد۔
تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ اپنے پیر کے پاس چلے جاتے تھے. ان کے پیر تھے, ان کے پاس چلے جاتے تھے فروٹ لے کر, یہ لے کر, اور پیر کی خدمت کرتے, ان کے پاؤں بھی دباتے, ان کا اکرام کرتے, کھانا کھلاتے. بوڑھے آدمی تھے. ایک مرتبہ یہ صلاح الدین ایوبی کے والد اور پیر بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک غریب لڑکی بیچاری آئی محلے کی, بہت غریب, خستہ حال تھی, قبول صورت. کسی کو بدصورت ہم نہیں کہہ سکتے, یہ ہماری شریعت کا مسئلہ یاد رکھنا. ارے وہ کالی شین ہے, وہ بدصورت شین ہے, یہ نہیں. کسی کو بدصورت کہنا ہماری شریعت میں جائز نہیں. کیوں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اور اللہ کہہ رہے ہیں هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم. اس نے تم کو پیدا کیا ہے, تمہاری صورتیں اس نے بنائی ہیں, اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں. تو اللہ پر اعتراض ہے. اتنا کہہ سکتے ہیں جو دل کو نہ لگے وہ آنکھ کو کیا لگے, یا جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. قبول صورت, اتنا جملہ تو کہہ سکتے قبول صورت. تو وہ لڑکی جو تھی وہ قبول صورت تھی, حسین جمیل تھی غریب. یہ آئی تو امام صاحب نے, پیر صاحب نے پوچھا, صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے بیٹھے ہوئے تھے, یہ کہا بیٹا تیرا رشتہ ہوا نہیں ہوا؟ یہ کہا حضرت جی میں رشتہ تو ڈھونڈتی ہوں, مجھے ایسے لڑکے سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. ارے یہ بیٹھا, صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے وہاں, یہ بیٹھا. تو صلاح الدین ایوبی کے والد نے کہا میں بھی ایسی لڑکی ڈھونڈتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. اور لڑکی نے بھی کہا میں بھی ایسا لڑکا ڈھونڈتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے. تو پیر صاحب نے وہی نکاح کرا دیا ان دونوں کا. صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے, صلاح الدین ایوبی جو پیدا ہوئے وہ پیدا ہوئے. اور جب پیدا ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تربیت ہوئی, بڑے ہوئے, بیت المقدس فتح کیا. تو ان کی والدہ جو تھی نا, صلاح الدین ایوبی کی والدہ, یہ دیندار تھی. یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتی تھی 313 مرتبہ. میں 313 کیوں کہہ رہا ہوں؟ 313 بدرین کی تعداد ہے. تو بدرین کی تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. ہم اور کچھ تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم دعا تو مانگ سکتے, نہیں مانگ سکتے. اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. پوری امت کے لیے دعا کرو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو, 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو, 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. اور روزانہ کی آپ کی جو تسبیحیں ہیں 100 مرتبہ پڑھتی ہو, تب 213 مرتبہ کر لو, انکلوڈ ہو جائے گا وہ. روزانہ 31 بنگلے تیار ہوں گے انشاءاللہ. کتنے بنگلے بھائی؟ ایک تمہارے احمد آباد کی ڈاکٹر نہیں ہے, شکاگو میں رہتی ہے, اس نے مجھے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے سنا تو میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے. تو نا حضرت جو ہے مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا تیرے 1 لاکھ بنگلے تیار, اور کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے, کیونکہ صحیح حدیث ہے, مسند احمد کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں اللہ ایک محل بنائے گا تیرے لیے. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور اللہ جنت میں میرے لیے محل بنائے گا؟ میں تو بہت بناؤں گا. آپ نے فرمایا, حضرت عمر نے جملہ کہا, اذن لا استکثر یا رسول اللہ, میں بہت بناؤں گا. تو حضور نے فرمایا جتنے بنانے ہو بنا, تو بناتے بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا, بنا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو ملیں گے, یقینی ہے. کہ مول صاحب ایک بات پوچھو کہ کھوٹو نہیں لگاتا؟ پوچھو. مول صاحب کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے؟ 1 لاکھ بنگلے تیار ہو گئے, کرایہ ورایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, رینٹ. میں نے کہا یار گجراتیوں کو رینٹ کا بہت فکر رہتا ہے, گجراتی اور پنجابی یہ بھاڑا کھانے کے بہت عادی ہوتے. میں نے کہا دیکھ بیٹا وہاں پر رینٹ تو نہیں آئے گا, کرایہ تو نہیں آئے گا, تو مول صاحب کریں گے کیا اتنے سارے بنگلوں کا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. جب جائیں گے مشورہ کر لیں گے. جب یہ صورت نازل ہوئی, حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے تھے تو دھمال تھی آسمانوں پر. تو سارے فرشتے پوچھ رہے تھے بھی کہاں کیا لے کے جا رہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے. مشرکین نے سوال کیا ہے محمد تمہارا نسب نامہ یہ,
ابو طالب کا نسب نامہ یہ، عبد المطلب کا نسب نامہ یہ، ہمارا نسب نامہ یہ، تمہارا اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ کا نسب نامہ ہے، یہ حضرت جبریل نے کہا۔ بس ایک قصہ مختصر سنا دوں، ایک حدیث، ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، یہ تبوک میں جا نہیں سکے، بیمار تھے، ان کا تبوک میں سارے صحابہ چلے گئے تھے، یہ بیمار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک کا۔ حضرت و معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال کا وقت قریب ہے، تو ہمیں اتنا بتا دیں کہ اس کے جنازے کی نماز یہاں پڑھیں گے، تبوک 700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک، یا ہم وہاں جنازے کی نماز پڑھ کے ان کو دفن کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ صحابہ نے غسل دیا، فرشتوں نے غسل دیا ان کو، اور ہزاروں فرشتے ان کا جنازہ لے کر تبوک آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یا تبوک میں دفن کریں یا بقیع میں لے جائیں؟ اب نے فرمایا نہیں بقیع لے جاؤ، وہاں دفن کرو۔ لیکن جبریل ایک بات کا جواب دو، اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے۔ فرمایا اتنا اعزاز اس لیے ہوا، حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، بے حساب پڑھتا تھا سورہ اخلاص۔ یہ 313 تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا، لیکن اگر 1000 مرتبہ پڑھو گے تو اور اچھا ہوگا، آپ کی نسل چمک جائے گی انشاءاللہ، بنگلے تیار ہوں گے وہ الگ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ کہتے تھے، کبھی کبھی لطیف کہتے، ارے بیٹا یونس، جنت میں بنگلہ بنا، جو اللہ تعالیٰ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے بمبئی میں بھی دے سکتا ہے، مکہ میں بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی میرے ساتھ اللہ نے کیا کہ اللہ نے مجھے ہر جگہ مکان دیا، مکہ میں بھی دیا، مدینہ میں بھی دیا، بمبئی میں بھی دیا، دلی میں بھی دیا، گجرات میں بھی دیا۔ ابا کہتے تھے جنت میں بنگلے بنا، جو اللہ جنت میں دے سکتا ہے وہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے، تو بناؤ گے انشاءاللہ بھائی۔ ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے، اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے۔ پھر حضور نے پوچھا تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضور نے فرمایا، حضرت جبریل نے کہا آسمان والے مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ کہ کیوں؟ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے۔ تیسری حدیث سنو، ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، تو حضور نے پوچھوایا ابھی کیوں پڑھتے ہو سورہ اخلاص؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا اللہ کی بڑائی ہے اس کے اندر، میرے اللہ کی تعریف ہے، میرے اللہ کی عزت ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں اور محبت ہے مجھے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تجھ کو محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے، یہ فرمایا حضور نے کہ اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے، یاد رکھنا، پڑھتا رہے اس کو، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب ایک قصہ اور سنا دوں، کہا بار بار احمد آباد کہاں ملتا ہے ہم کو۔ ہمارا بمبئی میں پروگرام ہوتے تھے نواب مسجد میں، تو ایک لڑکی بیچاری وہ جو ہے اپنا برقع پہن کر، میں کار میں بیٹھ رہا تھا اور بیٹھ کر اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی۔ اگر کوئی مجھے حضرت جی کہے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن مجھے ابو جی کہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہماری بچیاں جتنی ہیں، ہماری بہویں جتنی ہیں، میں سب کو کہتا ہوں ابا ابا نہیں کہنے کا، حضرت حضرت نہیں کہنے کا۔ دنیا والوں کے لیے حضرت، تمہارے لیے ابو جی، ابو جی ابو جی ابو جی۔ میری ایک ریکویسٹ ہے، مطلب میری عمر 28 سال کی ہو گئی اور کہیں میرا رشتہ ہوتا نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں، تو کرے گی؟ ہاں ابو جی میں ضرور کروں گی۔ اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا تھا، اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں اس وقت میں تو 100 مرتبہ تھا، اب بھاؤ بڑھ گیا۔ میں نے کہا تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھا تو میرے سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھے گا؟ 25 لاکھ میں تو نے فلیٹ لیا تھا،
آج 2.5 کروڑ کا ہو گیا. جب تمہاری زمین کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا. آج 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں, کل کوئی اور حدیث لے آؤں گا انشاءاللہ, اس سے آگے پڑھاؤں گا. تو میں نے کہا بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی رہنا, اور یہ میری تسبیح ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. یہ میری تسبیح کا نام ہے, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. یہ میری تسبیح بیٹا ہدیہ لے اور اس پر پڑھتی رہنا تو, اور انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ تیرا رشتہ ہو جائے گا. اللہ سے مانگتی رہنا, بس جا. وہ چلی گئی. 1 سال کے بعد میں گیا تو وہی لڑکی جو ہے یہ میری تسبیح ایسے رکھ کر کھڑی ہوئی برقعے میں, اور ایک بچہ اس کے بغل میں. میں پہچان گیا میری تسبیح ہے یہ تسبیح آپ کو بازار میں نہیں ملے گی. یہ میرے ہاتھ لگی ہوئی تسبیح ہے اور میری تسبیح ہے. میں خود جو ہے اس کا اہتمام کرتا ہوں, جس کو دیتا ہوں اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے. باپو نہیں ہوں میں. معیار کہتا ہے کہ میں انجینئر نہیں ہوں, لیکن اینٹ جہاں سیدھی رکھی ہوگی بتا دوں گا اینٹ سیدھی ہے, اور اینٹ جہاں ٹیڑھی ہوگی بتا دوں گا کہ اینٹ ٹیڑھی ہے. تو اس کو میں نے تسبیح دی. اب وہ آئی, میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ میں کہا الحمدللہ جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. وہ تسبیح بیچاری ہلا رہی تھی, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. اور حضرت میں نے کرنا شروع کیا. میرا نکاح بھی ہو گیا الحمدللہ. اللہ نے بہت اچھا شوہر دیا, اور اللہ نے بہت زیادہ مال بھی دیا. میں نے کہا بیٹا اب یہ مال اللہ نے دیا ہے, من مال اللہ, یہ اللہ کا مال ہے. اسٹاک مت کرنا, اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. خرچ کرتی رہنا, اللہ دے رہا ہے, دیتی رہنا, دیتی رہنا. اب میں آگے بڑھا. اس نے کہا ابو جی ایک خوشخبری اور سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ بیٹا. یہ فرمایا کہ الحمدللہ ہماری گلی میں, ہماری بلڈنگ میں کئی لڑکیاں تھیں. انہوں نے کہا ارے حلیمہ, اس لڑکے کا نام حلیمہ تھا, ارے حلیمہ تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ اب اسمارٹ میں سمجھتا نہیں تھا. میں نے میرے بچوں سے پوچھا کہ اسمارٹ کا کیا مطلب؟ تو بچوں نے ارے تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں, ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو میں کہتے تھے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. پڑھو سورہ اخلاص. سب کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ. اللہ نے ہر قسم کی خیریں رکھی ہیں, یہ بات یاد رکھنا. اس لیے میرا وظیفہ پکڑ کے رکھنا اور دین کے کام کو اپنا کام بنانا, اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. اخیر میں نصیحت کرتا ہوں, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. سارے دنیا میں جو دینداروں میں انتشار ہو رہے ہیں, مدرسے ہو, خانقاہ ہو, جو انتشار یہ زبان کے بول کی وجہ سے ہو رہے ہیں. زبان کے بول ٹھیک کرو. معاذ ابن جبل کو حضور نے اپنی زبان نکال کے سمجھایا تھا, معاذ اس کا خیال رکھنا, یہ تجھے جنت میں بھی لے جائے گی, تجھے جہنم میں بھی لے جائے گی.